إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب وإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم متفق علیہ۔ معزز دینی بھائیوں، گزشتہ درسوں میں ہم لوگ کچھ باتیں آداب صیام کے حوالے سے سن رہے تھے، روزے کے آداب پر، کہ ایک مسلمان جب اللہ کی خاطر بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو اس کے لیے واجب ہوتا ہے اور ضروری ہوتا ہے کہ وہ آداب کا پاس اور لحاظ رکھے۔ ہر چیز میں ادب ہے، نماز میں ادب آپ کو نظر آئے گا، حج میں ادب نظر آئے گا، ہر عبادت آپ سے مجھ سے ادب چاہتی ہے، آداب چاہتی ہے، کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ان تقاضوں کے مطابق انسان کو روزہ رکھنا ہے۔ اور ایسے ہی ہم دنیاوی کام کرتے ہیں، دنیاوی کاموں میں بھی وہ کام اسی انداز سے کرنا ہے جیسے کرنا ہے۔ اگر آپ میں اپنی مرضی سے اس کام کو کرنے لگیں گے، وہ کام بگڑے گا۔ جیسے ٹو ویلر، جیسے آپ کو فرسٹ موو کرنا ہے تو پہلا گیئر آپ کو ڈالنا ہے، آپ کہتے کہ نہیں، پہلا گیئر ڈال کے بیزار ہو گیا، میں فورتھ میں ففتھ میں اٹھا دوں پہلی ہی گاڑی موو کروں گا، نہیں ہوگا۔ یہ جو سسٹم ہے اسی سسٹم سے آپ کو جو ہے گاڑی چلانا ہے، اسی انداز سے آپ کو گاڑی چلانا ہے ہر چیز میں۔ ایسے ہی عبادت میں بھی ایک سسٹم بتایا گیا ہے، ایک طریقہ بتایا گیا ہے، ایک رولز دیے گئے ہیں۔ ان طریقوں کے مطابق اور اس رولز کو یاد رکھتے ہوئے بندے کو اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لانا ہے۔ آج بھی آئیے ایسے ہی دو تین چیزیں ہم سنتے ہیں، اس سے اگر کوئی بندہ ان چیزوں کو کرتا ہے روزے کی حالت میں تو اس کا روزہ ضائع ہوتا ہے، روزے کا اجر اور ثواب ضائع ہوتا ہے، اس کی عبادت کو بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک روزے دار کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، قابو میں رکھے۔ اور یہ اصول اور یہ تعلیم عام دنوں میں بھی ہے، صرف روزے کی حالت میں نہیں، عام دنوں میں بھی، رمضان ہو نہ ہو، آپ روزے سے ہو نہ ہو، عام دنوں میں بھی شریعت مجھ سے آپ سے یہ کہتی ہے کہ ہمیشہ اپنی زبان کو حد میں رکھو، کنٹرول میں رکھو۔ زبان ہی کے ذریعے شیطان انسانوں کے درمیان فتنہ ڈالتا ہے، فساد ڈالتا ہے، اختلاف ڈالتا ہے، لڑائی جھگڑوں کو پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے ترمذی کی حدیث آپ نے سنی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر صبح، ہر دن، ہر صبح جسم کے سارے اعضاء، جسم کے سارے پارٹس زبان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، اتق اللہ فینا۔ سارے اعضاء، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ سارے کے سارے کہتے ہیں زبان سے کہ دیکھو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر کے رہنا، ہمارے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے تم خوف کھانا۔ اگر تم سیدھی رہی ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تم ٹیڑھی ہو گئی، ٹیڑھی بن گئی تو ہمیں بھی مجبوراً ٹیڑھا ہونا پڑے گا، کیونکہ شروعات زبان کرتی ہے۔ اسی لیے زبان کو کنٹرول میں رکھنے کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتے ہوئے فرمایا جو شخص اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہے، قابو میں رکھتا ہے، اس نے نجات پا لیا، نجات پا لیا۔ آپ نے عقبہ بن عامر صحابی رسول ہے، ترمذی کی روایت ہے یہ بھی، انہوں نے ایک مرتبہ سوال کیا من نجا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے نجات کس میں ہے؟ کامیاب ہونا چاہتا ہوں میں، نجات پانا چاہتا ہوں۔ کہاں نجات؟ دنیا میں آخرت، دونوں مقامات میں۔ کہا کہ نجات پانے کا راستہ کیا ہے؟ دنیا میں بھی نجات پانا ہے، دنیا میں بھی امن سے رہنا ہے، دنیا میں بھی سکون سے رہنا ہے، اور آخرت کا مسئلہ آپ کا سکون سے حل ہو جائے، کیا کرنا چاہیے؟
آپ نے 3 تعلیمات عطا فرمائے، 3 تعلیمات آپ نے دی عقبہ بن عامر کو۔ ان میں سب سے پہلی چیز آپ نے کہا املک علیک لسانک، املک علیک لسانک، نے کہا کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، قابو میں رکھو، نجات پا جاؤ گے۔ زبان انسان کنٹرول میں رکھے گا تو بہت سارے فتنوں سے بچ جائے گا، بہت ساری برائیوں سے بچ جائے گا، بہت ساری غیبتوں سے بچ جائے گا، بہت ساری چغلیوں اور گالیوں سے بچ جائے گا، برائیوں سے بچ جائے گا۔ اگر زبان ہی کنٹرول میں نہ ہو تو انسان کا ایمان بھی فاسد ہو سکتا ہے، اس کے ایمان میں خلل آ سکتا ہے، اس کے ایمان میں کمزوری پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی لیے آپ نے کہا نا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے بھلی بات بولے، اچھی بات بولے، خیر کی بات بولے، انسانوں کو فائدہ پہنچانے والی بات بولے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، کچھ بھی بولنا نہیں ہے، خیر بھلی بات آپ کرنا نہیں چاہ رہے، کہا آپ نے کہا فلیقل خیرا او لیصمت، یا خاموش ہو جائے، خاموش رہ جائے۔ دیکھو آپ ان جملوں کو بتانے سے پہلے آپ نے کیا جملے بتایا؟ جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ کی ذات پہ آپ کا واقعی ایمان ہے، آپ واقعی معنوں میں مومن ہے، تو آپ کی زبان ہمیشہ بھلا بولے یا تو آپ کی زبان خاموش ہو جائے۔ دیکھو اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان سے جوڑ رہے ہیں، زبان کے مسئلے کو ایمان سے جوڑ کے بتا رہے ہیں۔ اگر میں آپ زبان کو حد میں نہ رکھیں، کنٹرول میں نہ رکھیں، تو پھر ایمان ہمارا متاثر ہوتا ہے، اس سے یاد رکھیے۔ تو روزے کی حالت بدرجہ اولا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ زبان کیسے کنٹرول میں رکھنا ہے؟ کیا نہیں کہنا چاہیے؟ کیا نہیں بولنا چاہیے؟ بخاری مسلم کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی، راوی حدیث ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان یوم صوم احدکم، دیکھو تم میں سے جو شخص بھی روزے سے ہے، روزہ رکھتا ہے، فلا یرفض ولا یسخب، وہ اپنی زبان سے شہوانی باتیں، گندی باتیں، جنسی قسم کی باتیں، ایسی باتیں ہرگز اپنی زبان پہ نہ لائیں، شہوت دلانے والی باتیں، بےہودہ باتیں، بیکار باتیں، ایسی باتیں ایک روزے دار کے، ایک مسلمان کے زبان پہ بھی نہیں آنا۔ اور جب ایک مسلمان روزے سے ہو تو اس کی زبان پہ اور نہیں آنا چاہیے۔ یہ روزے کا تقاضا ہے، یہ ہم سے جو شریعت ہم سے چاہتی ہے۔ اور یہاں تک شریعت نے کہا صرف زبان ہی آپ کی کنٹرول میں نہیں، آپ کا پورا جسم کنٹرول میں رہنا چاہیے، پورا جسم آپ کا کنٹرول میں ہونا چاہیے، پورا جسم آپ کا قابو میں ہونا چاہیے۔ صرف زبان قابو میں رکھے، جسم آپ کا قابو میں نہیں ہے، ہاتھ پیر آپ کے قابو میں نہیں ہے، پھر وہ روزہ کس کام کا؟ جیسے زبان جیسی چھوٹی چیز کو حد میں رکھنے کی تعلیم دی گئی، تو ہاتھ جیسے بڑی چیز کو کیوں نہ حد میں رکھے، پیر جیسے بڑی چیز کو کیوں نہ حد میں رکھے۔ آپ نے کہا کہ دیکھو اگر روزے کی حالت میں کوئی شخص تم سے الجھ پڑتا ہے، تم سے کوئی شخص جھگڑے پہ اتر آتا ہے، لڑائی پہ اتر آتا ہے، بحث اور تکرار میں اتر آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے لڑنا نہیں، صرف زبان نہیں، اپنے جسم کو بھی قابو میں رکھو، کیونکہ روزے کی حالت میں ایسے لوگوں سے تمہارا واسطہ پڑے گا، جہالتوں کی جہالت تمہیں برداشت کرنا ہوگا۔ تو آپ نے کہا کہ اس سے لڑنا نہیں، بلکہ کیا کہنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا اس کو بتانا ہے؟ سامنے والے سے، لڑنے والے سے کہے انی امرؤ صائم، اللہ کے بندے میں روزے سے ہوں، میں سمپل جواب دینا ہے، میں روزے سے ہوں، میں لڑنا نہیں چاہتا،
اور تم ایک روزے دار سے لڑنا نہیں ہے، تمہیں لڑنا منع ہے، تمہیں لڑنا منع ہے، مجھے تم سے لڑنا منع ہے۔ معزز بھائیوں، روزے کی حالت میں دیکھو ہمیں برداشت کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ بھوکا پیاسا رکھنا اصل یہ نہیں ہے۔ کون نہیں رہتا جی بھوکا، کون نہیں رہتا جی پیاسا؟ بھوکا پیاسا رکھنا اصل مقصود یہ نہیں۔ روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ میں مجھ میں برداشت کی قوت پیدا کرنا ہے۔ چاہتا تو اسلام کہہ سکتا تھا لڑنے والے سے تم لڑو رکھو، کون تم لڑنے آیا تو تب لڑو، ایسا تو ہو سکتا تھا نا۔ ہمیں لڑنا نہیں ہے، لیکن کوئی لڑنے آ گیا ہے تب کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے بھی لڑو، ایسا پیارے نبی بول سکتے تھے، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، کوئی لڑ رہا ہے، لڑائی پہ اتر آیا ہے، تمہیں لڑائی پہ اترنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہیں یہ کہنا ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ میں کیا چیز ہے یہ؟ ایسے کیوں کہا گیا ہے؟ کیوں ایسے کہنا ہے کہ میں روزے سے ہوں؟ اس لیے کہ اصل چیز روزے سے جو مجھے آپ کو حاصل کرانا ہے وہ یہ ہے کہ قوت برداشت کرنے کی طاقت اور قوت اپنے اندر پیدا کرو۔ ہر چھوٹی بات پہ لڑ پڑے، ہر موٹی بات پہ لڑ پڑے، ہر چھوٹے مسئلے کو اپنے بڑا مسئلہ بنا لیا، برداشت نہیں کر رہے آپ، تحمل نہیں آپ کے اندر، صبر نہیں آپ کے اندر، تو آپ نے روزے سے کچھ سیکھا نہیں۔ روزہ صبر سکھاتا ہے، تحمل سکھاتا ہے، برداشت کرنے کی قوت اور طاقت دیتا ہے۔ ہم نے وہ اگر سیکھا نہیں تو پھر کیا سیکھا روزے سے؟ روزہ اصل یہ سکھانا چاہتا ہے مجھے آپ۔ تو روزے کی حالت میں انسان کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے اور خود بھی کنٹرول میں رہنا چاہیے۔ دوسری چیز، بار بار اس کا ذکر ہوا ہے، پھر بھی یہ بات آئی ہے تو ریپیٹ کر رہا ہوں میں، روزے کی حالت میں اگر روزے کا اجر ضائع ہو جاتا ہے، اس کا روزہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر یہ چیز کو اپناتا ہے، یہ چیز اس کی زندگی میں آتی ہے تو بڑی بڑی نیکیاں اس کی ضائع ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک عظیم نیکی ہے روزہ۔ کیا ہے وہ چیز جو برباد کرنے والی؟ جھوٹ ہے، جھوٹی گواہی ہے، جھوٹی باتیں ہیں۔ ان تمام چیزوں سے، جھوٹ سے انسان کو رکنا اور بچنا چاہیے۔ کیا جھوٹ اتنی خطرناک چیز ہے جو روزے جیسے عظیم عمل کو بھی ضائع کر دے؟ جی، اتنا خطرناک، یہ سنگین گناہ ہے، مہلک گناہ ہے کہ انسان کی بڑی بڑی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، ہضم کر جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیا ہے یہ ایسا جھوٹ؟ اس لیے کہ جھوٹ اتنا عظیم گناہ ہے کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے جھوٹوں پہ۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور جو انسان جھوٹا ہوتا ہے، جھوٹ اس کی رگ رگ میں داخل ہو جاتا ہے، جھوٹ کی عادت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اللہ ایسے بندوں کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ ہدایت پانے کے لیے انسان کو سچائی کو اپنانا چاہیے۔ اگر جھوٹ کی عادت اس میں آ گئی، ہدایت کا دروازہ اس کے لیے بند کر دیا جاتا ہے، بند اس کے لیے ہدایت کا دروازہ۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، سورہ زمر میں اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہے ہدایت ان لوگوں کو جو جھوٹے ہوتے ہیں، جو ناشکرے ہوتے ہیں، نہیں دیتا ہدایت ان لوگوں۔ دیکھو، ہدایت جیسی عظیم دولت کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے جھوٹ۔ روزہ کیا چیز ہے؟ روزہ بندہ رکھتا ہی ہے ہدایت کے ملنے کے بعد۔ جب ہدایت کے لیے رکاوٹ بنتا ہے جھوٹ، ہدایت سے محروم کر دیتا ہے جھوٹ، تو روزے کے اجر کو بھی اور ثواب کو بھی ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ فلیس للہ حاجہ، جھوٹا انسان روزہ رکھے، بھوکا رہے، پیاسا رہے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے بھائیو، حاکم کی حدیث آتی ہے، اس حدیث اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری بات بتائے، دیکھیے، اللہ آپ نے کہا کم من صائم لیس له صیامه الا وما
وَكَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ. آپ نے کہا کتنے ایسے روزے دار ہیں جی، کتنے ایسے روزے دار ہیں جن کے روزے سے سوائے پیاس کے کچھ نہیں ملتا، کچھ نہیں ملتا. اور کتنے ایسے روزے دار ہیں جن کے روزے سے سوائے بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اللہ اکبر. کتنے ایسے روزے دار ہیں صرف پیاسے ہیں، وہ سوائے پیاس کے لیے کچھ چیز نہیں ملے گی. اور کتنے ایسے روزے دار ہیں صرف بھوک برداشت کرنا پڑ رہا ہے، اجر سے محروم ہو کر دیے جا رہے ہیں، ثواب سے محروم کیے جا رہے ہیں، اللہ کی رحمت اور مغفرت سے محروم کیے جا رہے ہیں. ایسے روزے دار آپ کو ہزاروں میں نہیں بہتوں میں ملیں گے. روزے سے دیکھ نام کا تو روزہ، کام وہی ہے، غفلت وہی ہے، لاپرواہی وہی ہے، دین سے دوری وہی ہے، دین بیزاری وہی ہے. لیکن دیکھنے میں تو روزے دار، کہنے میں تو روزے دار، لیکن ایسے روزے داروں کو پیارے نبی فرماتے ہیں سوائے پیاس کے انہیں کچھ نہیں ملتا، سوائے بھوک کے انہیں کچھ نہیں حاصل ہوتا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو روزے کو صحیح معنوں میں روزہ بنا کے، روزہ سمجھ کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین روزے کی حالت میں جن امور سے، جن کاموں، باتوں، چیزوں سے رکنے کی تعلیم ہمیں دی گئی ہے، ان تمام کاموں اور باتوں سے ہمیں رکے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جھوٹ جیسے سنگین جرم اور گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے. سچے انسان اور سچے بندے اللہ ہم سب کو بنائے. اللہ رب العالمین اپنی زبان کو حد اعتدال میں رکھنے اور کنٹرول میں رکھنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور زبان جو بے قابو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بے قابو ہونے والی زبان سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھانے اور گزارنے کی توفیق دے. آمین. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.